Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class in Production and Operations Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is about scheduling or scheduling. Our earlier discussions have been focusing on the idea of improvement of operations system. Our learning objective today with respect to scheduling is that we should be able to identify the concept of scheduling. We should be able to understand and answer the question, what is scheduling? More importantly, we should be able to discuss the scheduling requirements for high volume production systems as well as low volume production systems and intermediate volume production systems. We should be able to discuss scheduling jobs or scheduling needs in a job shop environment, which again is actually indicative of the fact of intermediate volume of production. Our learning objective also concerns the understanding of Gantt charts. We should be able to understand the various types of Gantt charts, which would also incorporate the concept of load charts. In addition, we would also be covering the important concepts of the assignment of priority rules. We would be discussing Hungarian method. We'll be considering the Johnson rules. And we would also try to cover the concept of scheduling with respect to the services side. And like always, we would also try to understand the operational strategy required for scheduling. یہ اسٹوڈینٹس ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے وہ فوکس کرے گی شیڈیولنگ کے کانسیپٹ کے اوپر. ہم نے شیڈیولنگ کے کانسیپٹ کو انڈائریکٹلی اپنے کورس میں مختلف مواقعوں پر استعمال کیا اور مختلف موقعوں پر ہم نے اس کی اپلیکیشن کو بھی استعمال کیا, لیکن ہم نے اپنی ڈسکشن میں آپریشنز مینجمنٹ کی ڈسکشن میں اب تک شیڈیولنگ کو پراپر طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا. ناؤ از دا ٹائم اینڈ ناؤ از دا اپرچونٹی. ریزن بینگ ہم آپریشن مینجمنٹ کی امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں. وی ایز آپریشن مینیجر آر ریسپانسبل فار دی آپریشن سسٹمز امپروومنٹ, اور وہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہو یا انکریمنٹل امپروومنٹ ہو یا صرف پارٹ بائی پارٹ یا پیس بائی پیس امپروومنٹ ہو, امپروومنٹ ہے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم شیڈیولنگ کے ذریعے اپنے آپریشن سسٹمز کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ شیڈیولنگ کیا ہے. پھر جب ہم ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے تو ہم مختلف پروڈکشن انوائرمنٹس کو ٹیک اپ کریں گے. ہم لوگ ہائی والیوم آف پروڈکشن والی انوائرمنٹ کی بھی بات کریں گے, ہم لو والیوم آف پروڈکشن انوائرمنٹ کی بھی بات کریں گے, ہم انٹرمیڈیٹ والیوم آف پروڈکشن کی بھی بات کریں گے, جسے جاب شاپ انوائرمنٹ کا بھی نام دے دیا جاتا ہے. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ پرائرٹی رولس کی بھی بات کریں, بیکاز اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہی ذکر کیا تھا کہ ہماری جو شیڈیولنگ کی کانسیپٹ ہے اس کی یوٹیلٹی کسی بھی آپریشن مینیجر کے لیے اس وجہ سے بہت زیادہ ہے دیٹ جب آپ اپنا کریئر آپریشن مینیجر کے طور پہ اسٹارٹ کریں گے تو موسٹ آف دا ٹائم یو وڈ بی آسکڈ ٹو ٹیک کیئر آف دی سیکوینسنگ اور دا شیڈیولنگ آف ایکٹیویٹیز اور لوڈنگ آف یور ورک سینٹرز, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیڈیٹ پلاننگ کا جو فیس کسی بھی آرگنائزیشنل سائٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس میں شیڈیولنگ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہی رول آج اور اگلے لیکچر میں ہمارے سامنے کسی نہ کسی طرح سے سامنے آ جائے گا. وی وڈ آلسو ٹرائی ٹو ڈیولپ سرٹن پرائرٹی رولس جن کے ذریعے ہم اپنی ورک سینٹرز کی لوڈنگ کو یا مشینز کی لوڈنگ کو زیادہ افیکٹو طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. اور یہی افیکٹو مینجمنٹ آف ورک فورسز یا ورک سینٹرز would ensure کہ ہماری جو ورک سینٹرز اور مشینز کے درمیان پروڈکٹ کی موومنٹ ہے, جس کو ہم نے سپلائی چین مینجمنٹ میں کسی حد تک ایک میکرو لیول پہ اسٹڈی کیا تھا, وہ متاثر نہ ہو یا آئیڈل ٹائم انکریز نہ ہو, یا آپ کہہ سکتے ہیں آپ افیکٹو ٹائم بڑھانا چاہ رہے ہیں, آپ نیٹ ٹائم کو جو اویلیبل ٹوٹل ٹائم فار اینی پروڈکشن فیسلٹی ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سروسز سائٹ کو
بھی کنسیڈر کریں. جب ہم سروسز سائڈ کو کنسیڈر کریں گے, ویل بی ڈسکسنگ سرٹن یونیک کیریکٹرسٹکس اینڈ ایشوز ایز ویل ایز پرابلمس جن کو آپ شیڈیولنگ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسی آپریشن اسٹریٹجی کو ڈیولپ کریں جس کے ذریعے ہم سروس سسٹمز کی بات کریں یا کسی آرگنائزیشن کی بات کریں, وہ چاہے پروڈکشن سائڈ پہ ہو چاہے وہ سروسز سائڈ پہ ہو, اور وہاں پہ ہم اپنی اسٹریٹجی ایسے ایوالو کریں کہ وہ شیڈیولنگ کے کانسیپٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. ہماری ڈسکشن کا فارمل آغاز شیڈیولنگ کی ڈیفینیشن سے ہوگا. شیڈیولنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور شیڈیولنگ کی رینج آف ایپلیکیشن کیا ہے, یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اگر ہم اس موقع پہ اس کی رینج کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس کی ڈیفینیشن کے کانسیپٹ کو بھی بہتر طریقے سے ڈسکس کر لیں تو ہماری جو لرننگ آبجیکٹیوز کے مختلف مراحل ہیں وہ بہتر طریقے سے کور ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ شیڈیولنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. In front of you, we have placed the definition of scheduling. Scheduling is an important tool for manufacturing as well as service industries, where it can have a major impact on productivity or the whole process. In manufacturing, the purpose of scheduling is simple. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لیبر فورس ہے یا جو آپ کی مشین کی ریسورس ہے وہ پراپر طریقے سے پروڈکٹیو انداز میں, افیکٹو انداز میں آرگنائزیشن کے بزنس آبجیکٹیوز کو کمپلیٹ کرے. جب بات آپ سروسز انڈسٹری کی بات کریں گے تو وہاں پر جو شیڈیولنگ کا کانسیپٹ ہے وہ ان ٹرو اسپرٹ وہی رہتا ہے, اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ آپریشنس کی جو افیکٹونیس ہے اسے انکریز کریں, آپ جو کاسٹ کا فیکٹر آپریشنس کے ساتھ لنک ہے اسے منیمائز کریں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی سروس پرسنل کو اس طرح سے شیڈیول کریں کہ وہ آپ کے کسٹمرز کو پراپر طریقے سے آبجیکٹیولی سرو کر سکیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ جو شیڈیولنگ کا کانسیپٹ ہے وہ مور اور لیس وہی ہے جو ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. مے بی وی ور ڈوئنگ دیٹ انکانشیسلی. ناؤ از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ کانشیسلی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ شیڈیولنگ. شیڈیولنگ میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو آپ شاید پہلے سے جانتے تو ہوں لیکن آپ اس کو نظر انداز کرتے چلے گئے ہوں یا آپ اس کو کسی اور ڈائمینشن سے دیکھتے چلے گئے ہوں. ہماری کوشش اب یہ ہوگی کہ ہم انہی باتوں کو ذرا شیڈیولنگ کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو کمپیوٹرز کا استعمال ہے اس کی بدولت جو شیڈیولنگ کے کانسیپٹس ہیں وہ کسی حد تک عام ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز میں زیادہ اگریسولی انکارپوریٹ کیے جا رہے ہیں. اگر پہلے کوئی صاحب ایک رجسٹر یا ایک کتاب کے ذریعے ایکٹیویٹیز کو شیڈیول کرتے تھے تو اب آپ کے عام کمپیوٹر جو گھر میں اویلیبل ہیں اپنے اندر مختلف کمپیوٹر اپلیکیشنز یا کمپیوٹر پروگرامز رکھتے ہیں جس کے ذریعے آپ زیادہ آسان طریقے سے اپنی تمام کی تمام ایکٹیویٹیز اور ریسورسز کو پراپر طریقے سے شیڈیول کر سکتے ہیں. اور یہی شیڈیولنگ کی ایپلیکیشن آپ کے نیکسٹ ٹاپک آف ڈسکشن یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی آئے گی. جب آپ مینجمنٹ آف پروجیکٹ سروسز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر گینٹ چارٹس یا پرٹ چارٹس یا شیڈیولنگ کے جو کانسیپٹس ہیں ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. لائک وی آلویز ڈو, وی آر trying to build our knowledge and expand it by adding various blocks of learning in a sequence, اور اس سیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چل رہے ہیں. تو ہماری سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کمپیوٹر ایپلیکیشنس کی وجہ سے جو شیڈیولنگ کی کمپلیکس ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ حد تک ریفائن ہو کر بہت زیادہ آسان ہو گئی. لیٹس سے if you are interested in the construction of a very big dam جس کو آپ پراپر طریقے سے چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی کنٹری کی پاور ریکوائرمنٹس کو پراپر طریقے سے کیٹر کریں تو سب سے پہلے اسٹیپ میں آپ اس میں فیزیبلٹی اسٹڈیز کروائیں گے. تو دس ایکٹیویٹی اٹ سیلف وڈ بی دا پارٹ آف دی شیڈیول. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہم کسی
کام کو ارادہ کرنے کے لیے اس کی سیکوینس آف ایکٹیویٹیز یا اس کی شیڈیولنگ کی بات کرتے ہیں. اس میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ڈو ناٹ گو انٹو دیٹ کوشچن آف کہ جناب یہ پروڈکشن سائڈ پہ ہے یا یہ سروسز سائڈ پہ ہے, بیکاز دیٹ کوشچن از اممیٹیریل اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ illogical. ہماری ساری کی ساری انڈسٹری, whether it's production side or whether it's the services side, makes good use of this concept of scheduling. اس میں اگر آپ ایک چھوٹا سا ایگزامپل لینا چاہیں تو وہ ایک ایئر لائن کا ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. ایئر لائن میں مختلف آپ کے سامنے جو پیسنجرس آپ کی سروس کو استعمال کرتے ہیں, دے میک یوز آف دی کانسیپٹ آف شیڈولنگ. کس طرح سے آپ کی ایئر لائن اگر لاہور سے اسلام آباد سروس پرووائڈ کرتی ہے کہ جناب ڈیلی جہاز لاہور سے اسلام آباد جائے گا یا فار دیٹ میٹر اسلام آباد سے کراچی جائے گا, تو ایک اسپیسیفک پلان کے مطابق وہ فلائٹس ٹیک آف کرتی ہیں, لینڈ کرتی ہیں, اور اسی کے مطابق پیسنجرس کو اپنی ایکٹیویٹیز کوآرڈینیٹ کرنی ہوتی ہیں. 30 minutes before departure and roughly 30 minutes after the arrival they are back at their homes اور جو بھی ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے. تو اگر شیڈیولنگ آف ایکٹیویٹیز مکمل نہ ہو تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ سروس انڈسٹری یعنی ایئر لائن انڈسٹری کتنی سیریسلی پرابلمس کا شکار ہو جائے. اگر جو جہاز صبح 9 بجے اڑنے کے بجائے صبح 10 بجے اڑ رہا ہو اور اس کی وجہ سے باقی جہاز جن کی ٹائمنگز 9 بجے کے بعد تھیں وہ کتنی سیریسلی افیکٹ ہوگی, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ امپورٹینس آف شیڈیولنگ از immaterial of whether you are in the production side or whether you are in the services side. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی بھی چاہیے اور آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کچھ کمپنیز فارورڈ شیڈولنگ کا ذکر کرتی ہیں, کچھ کمپنیز بیکورڈ شیڈولنگ کا ذکر کرتی ہیں, اور انٹینٹ یا ارادہ ایک ہی, they want to plan their resources. اس میں ہیومن ریسورسز بھی آ رہی ہیں, ان میں مٹیریل ریسورسز بھی آ رہی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیکورڈ شیڈیولنگ کیا ہے اور فارورڈ شیڈیولنگ کیا ہے. بیکورڈ شیڈیولنگ از پلاننگ دا ٹاسک فرام دا ڈیو ڈیٹ ٹو ڈیٹرمن دا اسٹارٹ ڈیٹ اور اینی چینجز ان دی کیپیسٹی ریکوائرڈ. اس کے برعکس فارورڈ شیڈیولنگ از پلاننگ دا ٹاسک فرام دا اسٹارٹ ٹو دا فنیشنگ ڈیٹ اینڈ یو ٹینڈ ٹو ڈیٹرمن دا شپنگ ڈیٹ اور دا ڈیو ڈیٹ. یعنی اگر بیکورڈ میں آپ بیکورڈ شیڈیولنگ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ اگر آج 10 مارچ ہے تو آپ نے پروڈکٹ یا سروس جو پرووائڈ کرنی ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے 20 مارچ کو. تو اگر آپ بیکورڈ شیڈیولنگ کا کانسیپٹ کو استعمال کریں گے, یو ول اسٹارٹ یور پلاننگ فرام دا فائنل ڈے کہ جی 20 مارچ کو اگر میں نے یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے تو اس سے ایک دن پہلے میری یہ سروس اپنی رن ٹیسٹ مکمل کرے گی, اس سے ایک دن پہلے یہ سروس اپنا ڈرائی ٹیسٹ مکمل کرے گی, اس سے ایک دن پہلے یہ سروس اپنی کمپلیشن کرے گی, اور اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پیچھے چلے جائیں گے ٹل دا ٹائم یو سی دیٹ دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اسی طرح سے اگر آپ فارورڈ شیڈیولنگ کی بات کریں گے, ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یو وڈ سے کہ جناب آج 10 مارچ ہے تو میں 10 مارچ سے ایک دن کے بعد یہ اسٹیج آف سروس کمپلیٹ کروں گا, یا یہ اسٹیج آف پروڈکشن کمپلیٹ کروں گا, یا یہ اسٹیج آف اسمبلی کمپلیٹ کروں گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مقصد ایک ہی ہے, یو آر پلاننگ یور ریسورسز. اور پلاننگ آف ریسورسز میں آپ کی مٹیریل ریسورسز بھی آ جاتی ہیں اور آپ کی ہیومن ریسورسز بھی آ جاتی ہیں. اب ایک لاجیکل کنکلوژن ہے دیٹ دیر آر سرٹن بینیفٹس آف پلاننگ یور شیڈیول. وہ پلاننگ شیڈیول بنانے کا کیا کیا فائدہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پروسیس چینج اوور کی جو ریڈکشن ہوتی ہے اسے کم کر لیتے ہیں. کہ ایک پروسیس کا جو ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پہ جانے کا عمل ہے, اس چینج اوور میں بھی کچھ ٹائم انکارپوریٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلے سے پراپر پلاننگ کی ہے تو آپ اس ٹائم کو بچا لیتے ہیں. جیسے اگر آپ نے اپنی آٹو موبائل کے لیے یہ پلان کیا ہے دیٹ اس ٹائم سے اس ٹائم تک اس کے اوپر پینٹ کے آپریشن ہوں گے, پھر اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک اس کے اوپر اسمبلی آپریشنز ہوں گے, تو آپ نے ایک پراپر پلاننگ کے ذریعے پروسیس چینج اوور ٹائم کو اپنے کنٹرول میں لے آئے, اور اس کے جو پروسیس چینج اوور ٹائم کے فیکٹرز ہیں ان کو
اس طرح سے کنٹرول یا مینج کیا کہ پورا کے پورا جو ٹائم کا فیکٹر ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. اس میں یہ بھی آپ بات یاد رکھیے دیٹ پلاننگ یور شیڈیول وڈ آلسو ہیلپ you to reduce your inventory levels as well as the inventory cost. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں that with the passage of time you should be able to reduce the scheduling effort. یعنی the same set of activities can be replicated for different similar jobs. وہاں پر اگر آپ نے ایک پرانی جاب کے مطابق ایک اسائنمنٹ کی جو ٹاسک کی ڈیوریشن تھی وہ آئیڈینٹیفائی کر لی, the same learning experience would help you to cut down your scheduling effort. کہنے کا مقصد یہ کہ اب تو ویسے بھی کمپیوٹر اپلیکیشنز اتنی زیادہ ایزلی اویلیبل ہیں ایٹ سچ اے چیپر کاسٹ کہ آپ چند ہزار روپے دے کے کسی بھی کمپیوٹر اپلیکیشن کے ذریعے پراپر شیڈیولنگ کر سکتے ہیں, اور ایسے موقع کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پریشانی بھی نہ. اور سب سے بڑی بات, آپ کی جو ایک ایفرٹ انوالو ہوتی ہے شیڈیولنگ ایکٹیویٹی میں, اسے آپ ڈرائی رن کے ذریعے یا کمپیوٹر سیمولیشن کے ذریعے پراپر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ شیڈیولنگ کے ذریعے آپ پروڈکشن ایفیشنسی بھی اچیو کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ بھائی اگر آپ اپنی ریسورسز کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں مین اور مٹیریل ان کی پلیسمنٹ اور ان کی پلاننگ ایسے کی جائے کہ وہ کسی ٹائم فارغ نہ ہو, تو یو آر افیکٹولی managing your resources. The same concept that you can also have proper level of loading. چاہے اس میں مشین ہو چاہے اس میں لیبر ہو, we do not go into that discussion. لیبر اور مشین دونوں کو آپ نے پراپر طریقے سے ڈپلوائے کر دیا, انگیج کر دیا, تو آپ کی جو شیڈیولنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اچیو ہو جائے گی. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں that you can accurately deliver your product or services اگر آپ کی شیڈیولنگ ایکٹیویٹی ٹھیک ہو. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ your scheduling activity provides you with a real time opportunity of information. یہ ریئل ٹائم اپرچونٹی آف انفارمیشن کیا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو انفارمیشن میں اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کر رہا ہوں یا اپنے ہی آرگنائزیشن کے لیے استعمال کر رہا ہوں وہ کتنی صحیح یا غلط ہے. غلط انفارمیشن کو تو آپ ویسے ہی ریجیکٹ کر دیں گے بیکاز یو فگر آؤٹ کہ دس erroneous information is not going to improve the system's working. Also, it's not going to improve the customer's requirement. مطلب جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ اسے بھی وہ فلفل نہیں کرے گی. تو we are in a position to say that scheduling is the establishment or estimation of the timing of the use of equipment, facilities, human activities in any organization. Again, we are not limiting it to the production side or to the services side. یہ بات بھی طے ہوگی. اب دو آبجیکٹیوز ہیں. Effective scheduling can yield you cost savings. Number 2, it can also increase the productivity of the organization. اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں تو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ تھوڑی سی مزید آگے بڑھے گی. Like we have been trying to learn throughout this semester کہ ہماری جو پروڈکشن فیسلٹی ہوتی ہے وہاں پر کچھ جگہ پر بہت زیادہ والیوم آف پروڈکشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور کچھ جگہ آپ کو والیوم آف پروڈکشن بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں کہیں والیوم آف پروڈکشن کم ہوگی وہاں ایک یا دو ورک سینٹرز کے استعمال سے آپ را مٹیریلز کو کنورٹ کر کے فائنل پروڈکٹ تک لے کے جا سکتے ہیں یا آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے برعکس جہاں پر بہت زیادہ ورک سینٹرز کی موجودگی ہوگی وہاں پر نمبر آف ایکٹیویٹیز بھی انکریز کر جائیں گی اور وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ آپ کو تھوڑی دیر سے اچیو ہوگی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہائی والیوم سسٹمز کا تو ہم اس کے لیے ایک ایسی کریکٹرسٹک کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم فلو سسٹم کے نام سے یاد کرتے ہیں. واٹ از فلو سسٹم اینڈ واٹ از فلو شاپ شیڈیولنگ؟ پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. اٹ سیز دیٹ ہائی والیوم سسٹم with standardized equipment and activities is known as flow system. یعنی flow system ایسا سسٹم ہے جس میں ہائی والیوم سسٹم کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈائز اکوپمنٹ اور ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی ورکر کام کریں گے تو ان کے لیے اسٹینڈرڈائز قسم کی ورک میجرمنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پہلے سے ڈیفائن کر دی جائیں گی. اس میں ہاتھ کی
باڈی کی, آنکھ کی, یعنی ہینڈ, باڈی اینڈ آئی موومنٹ کو پہلے سے جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے. اور اب کیونکہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے ٹورڈز بہیویئر سائڈ, اس میں ارگونومکس کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. دیر از اندر امپورٹنٹ ڈیفینیشن وچ از دا فلو شاپ شیڈولنگ. جب آپ نے فلو سسٹم کی بات کی تو نیچرلی یو آر انٹرسٹڈ ان شیڈولنگ a job for a flow shop. تو فلو شاپ میں شیڈولنگ کیا ہوگی؟ شیڈولنگ فار ہائی فلو سسٹم از نون ایز فلو شاپ شیڈولنگ. یعنی آپ نے دیکھا کہ ہم ہائی والیوم سسٹم میں ایسی اسٹینڈرڈائز اکوپمنٹ اور اسٹینڈرڈائز ورک میجرمنٹ سے ریلیٹڈ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کہ چاہے وہ مین ہو چاہے وہ مشین ہو, اس کو آپ ایک اسٹینڈرڈ کے ذریعے پرکھیں. اس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے آپ اس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد کہیں گے جناب دس از دا وے وی آر گوئنگ ٹو مینج آر شیڈولنگ ایکٹیویٹیز فار اے ہائی والیوم سسٹم, اینڈ دیٹ ہائی والیوم سسٹم شیڈولنگ از نون ایز فلو سسٹم. اب اسی کی جو شیڈولنگ ہوگی اسے آپ فلو شاپ شیڈولنگ کا نام دے دیں گے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہائی والیوم سے ریلیٹڈ جو شیڈولنگ ہوگی اس کے کون کون سے سکسیس فیکٹرز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی بات, سنس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹینڈرڈائزیشن اوور ہیئر, چاہے وہ مینس کے ورک سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ مشین کے آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ ہو, تو سب سے پہلے تو یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان پروسیس اینڈ پروڈکٹ ڈیزائن. نمبر 2, یو وڈ probably be requiring certain preventive maintenance activities. جب ہم اپنی ڈسکشن کو کمپلیٹ کریں گے شیڈولنگ کے اوپر, we would also try to spend some time on maintenance activity, کیونکہ مینٹیننس ایکٹیویٹی کو بھی ایک پراپر شیڈیول کے تحت ہی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے پروڈکشن سائٹ کے اوپر. اگین irrespective of the fact that whether it's the organization working in the services side or in the manufacturing side. یہ بات بھی طے ہو گئی. تیسری امپورٹنٹ سکسیس فیکٹر جس کے اوپر ہائی والیوم کی شیڈولنگ بیس کرتی ہے از دا فیکٹ آف ریپڈ ریپیئر وین بریک ڈاؤن اکرز. یعنی اگر بریک ڈاؤن اکر ہوا ہے تو اٹ شوڈ ٹیک لیس دین 2 to 3 minutes جس میں وہ ساری کی ساری پرابلم ریکٹیفائی ہو کر سسٹم کو آن لائن لے کے آ جائے. If this is not the situation, then your high volume success factor with respect to scheduling is seriously compromised. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ another important factor in the high volume production system success with respect to scheduling is the optimal product mixes. اگر آپ product mix کو proper طریقے سے optimize نہیں کریں گے then there is a possibility کہ آپ کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹے آف دی پروڈکشن میں بہت زیادہ فاسٹ پرفارمنس دیں گے اور کچھ پرٹیکولر ٹائمز پہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی. سو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپٹیمائز کیجئے پروڈکٹ مکسز کو, اور اس طرح سے کیجئے کہ آپ کی جو ہائی والیوم کی سکسیس ہے وہ انکریز ہو جائے. شیڈولنگ فار ہائی والیومس آلسو ریکوائرز دی مینیمائزیشن آف کوالٹی پرابلمس. اگر آپ کوالٹی پرابلمس کی جو پرابلم ہے اسے منیمائز نہیں کریں گے تو یو ٹینڈ ٹو فیس اندر پرابلم وچ از انسیڈنٹلی آر ریکوائرمنٹ فار سکسیس فیکٹر, جس کو ہم ریلائبلٹی کا نام دے دیتے ہیں. کیونکہ اگر ریلائبلٹی اور ٹائمنگ آف دا سپلائز ٹھیک نہ ہو تو والیوم سسٹمس اگر ہائی پروڈکشن کو ریپرزینٹ کریں وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. دین دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ آف انٹرمیڈیٹ والیوم سسٹم. انٹرمیڈیٹ والیوم سسٹمس میں جو کیریکٹرسٹک ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک کہلاتی از دا کانسیپٹ آف آؤٹ پٹس بٹوین اسٹینڈرڈائز ہائی والیوم سسٹمس اینڈ میڈ ٹو آرڈر جاب شاپس کے درمیان جو چیز فال کرتی ہے اسے آپ انٹرمیڈیٹ والیوم سسٹمس کہہ دیتے ہیں. یعنی لو والیوم پروڈکشن اور ہائی والیوم پروڈکشن کے درمیان والی چیز کو آپ نے انٹرمیڈیٹ والیوم پروڈکشن کا نام دے دیا. اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے since you have already covered the important topic of inventory management that run size, timing and sequence of jobs all play an important part for the intermediate volume systems. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ انٹرمیڈیٹ والیوم سسٹمز میں اکنامک رن سائز کا فارمولا بہت استعمال کیا جاتا ہے. اکنامک رن سائز کا فارمولا اگر آپ کو یاد ہو Q0 equals the square root of 2ds divided by h multiplied by the square root of p divided by p minus u, جس میں p آپ کا پروڈکشن ریٹ ہے, u آپ کا یوٹیلائزیشن ریٹ ہے, d s اور h کی بھی ویلیوز آپ کو گیون ہوں گی اور آپ کو پہلے ہی سے پتا ہوگا. جب کبھی آپ شیڈولنگ کی بات کریں
تو شیڈیولنگ میں آپ کو لو والیوم سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس کیا پتا ہونا چاہیے. وی شوڈ بی اویئر آف دا کانسیپٹ آف لوڈنگ, وی شوڈ بی اویئر آف دا کانسیپٹ آف سیکوینسنگ. سب سے پہلی بات کہ لوڈنگ کیا ہے. لوڈنگ از دا اسائنمنٹ آف جابس ٹو اے پروسیس سینٹر. اب پروسیس سینٹر میں چاہے وہ ایک ورک سینٹر ہو یا 20 ورک سینٹر ہو یا 2000 ورک سینٹر ہو, دیٹ از immaterial. We have decided that we are going to define it in a generic way. So our generic definition for loading is that it is the assignment of jobs to a process center. Number 2, ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیکوینسنگ کیا ہے. سیکوینسنگ از ایکچولی the order in which jobs will be processed. اگر میں نے کہا کہ جناب آپ نے آٹو موبائل بنا کے مارکیٹ کرنی ہے تو پہلے اس کی سیکوینس آف ایکٹیویٹی میں ویلڈنگ کی ایکٹیویٹی آئی یا آپریشن آیا جس میں آپ نے پروڈکٹ کو مختلف کمپوننٹس کو ویلڈ کیا, دوسرے اسٹیج میں آپ نے اسے پینٹ کیا, تیسرے اسٹیج میں آپ نے اسے اسمبلی کی فٹنگ کی, چوتھے میں آپ نے انسپیکشن کی, اینڈ دین فائنلی یو وڈ سے دیٹ دس از دا پروڈکٹ وی آر گوئنگ ٹو مارکیٹ. ہماری ڈسکشن میں ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وچ از دا جاب شاپ شیڈیولنگ, which of course refers to the fact that we are scheduling for low volume systems where various variations can take place either in the form of requirements or sequencing, یا more importantly جو آپ نے مٹیریل ریسیو کرنا ہے اس میں کچھ ویریشن آ جائے. ہم لوگ جاب شاپ لوڈنگ کی جب بات کریں گے تو we would always talk about a very important concept which is known as the Gantt chart. یہ Gantt chart کیا ہوتا ہے؟ Gantt chart آپ نے دیکھا ہوا بھی ہے اینڈ یو آلریڈی نو اٹ, اٹس بین دیئر فار دا لاسٹ 100 ایئرس اور اف ناٹ 100 ایئرس کافی عرصے سے ہماری انڈسٹری میں مختلف انداز میں ہمارے سامنے ویژول ایڈ کے طور پہ مینیجرس کو ایڈ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سو گینٹ چارٹ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے دیٹ گینٹ چارٹ از یوزڈ ایز اے ویژول ایڈ فار لوڈنگ اینڈ شیڈیولنگ. اس میں اگر آپ کے پاس ورک سینٹرز ہیں 2-3 ورک سینٹرز کو اگر آپ نے ہفتے کے ہر دن کے لحاظ سے ایک پراپر شیڈیول کے ذریعے لوڈ کرنا ہے تو آپ کو پورے ہفتے کا شیڈیول بنانا ہوگا, ورک سینٹرز کی لوڈنگ دکھانی ہوگی, ساتھ میں ان کے اوپر کون سی جاب آپ سیکوینس کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو کسی پرائرٹی رول کے تحت آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ گینٹ چارٹ کی ریلیٹڈ ٹرمینالوجی کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوڈ چارٹ کیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شیڈیول چارٹ کیا ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرول چارٹ کیا ہے. لوڈ چارٹ از اے ٹائپ آف گینٹ چارٹ دیٹ شوز دا لوڈنگ اینڈ آئیڈل ٹائمز فار اے گروپ آف مشینز اور لسٹ آف ڈپارٹمنٹس. یعنی آپ گینٹ چارٹ کی ایک ایسی ٹائپ کی بات کریں جس میں آپ نے اپنی ریسورسز کو مزید آئیڈینٹیفائی کر دیا along with the لوڈنگ اینڈ دی آئیڈل ٹائم. لوڈنگ ٹائم سے مراد آپ سمجھ لیجیے ایسا ٹائم جس میں ایک ورک سینٹر انگیج ہے یا ایک ایسا ٹائم جس میں ایک مشین جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس کے برعکس شیڈیول چارٹ کیا ہے؟ پلیز ریفر ٹو دا سلائیڈ ان فرنٹ آف یو. شیڈیول چارٹ از اے ٹائپ آف گینٹ چارٹ دیٹ شوز دا آرڈرز اور جابز ان پروگرس اینڈ آلسو چیکس whether they are on schedule or not. یعنی اگر شیڈیول چارٹ کی اصل آپ انٹینٹ پوچھیں تو وہ جہاں جابس کا کرنٹ اسٹیٹس بتا رہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو پراپر طریقے سے آڈٹ بھی کر رہے ہیں کہ whether that activity is on time یا پیچھے چل رہی ہے یا آگے چل رہی ہے. اگر ٹائم سے آگے چل رہی ہے even then there is a concern. ہو سکتا ہے آپ نے انیشیل پلاننگ میں جو ٹائم آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. سو شیڈیول چارٹ کی امپورٹینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. There is another important type of control chart which is known as the input output control chart. Please refer to the slide in front of you. The definition is that it is a type of control chart that allows management of workflows and the queues at the work centers. یعنی آپ کی جو ورک سینٹرز کے اوپر مختلف جابس ویٹ کر رہی ہیں کہ ان کو بھی لوڈ کیا جائے, یہ اس کی بھی پوزیشنز آپ کو آئیڈینٹیفائی کر. At the same time, you are already managing the flow of work systems over here. تو اب ہمارے پاس جو لوڈنگ کی ٹائپس آ گئی ہیں اس میں انفینٹ لوڈنگ, فینائٹ لوڈنگ, ورٹیکل لوڈنگ, ہاریزونٹل لوڈنگ, فارورڈ شیڈیولنگ, بیکورڈ شیڈیولنگ اور شیڈیول چارٹ کا ذکر ملتا ہے. اگر آپ ان کی ڈیفینیشنز کو زیادہ کلوزلی دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے that there is a difference
between infinite loading and finite loading. دیکھیے infinite loading میں تو بات صرف اتنی سی ہے that jobs are assigned to work centers without any reference to the capacity of the work center. اس کے برعکس جو آپ کے پاس finite loading کا کانسیپٹ ہے, وہاں پر آپ جب لوڈنگ کرتے ہیں تو آپ ورک سینٹر کی کیپیسٹی کو دیکھ کے لوڈنگ کا فیصلہ کرتے ہیں. فینائٹ اور انفینٹ لوڈنگ کے ساتھ ساتھ there are two other important concepts which are vertical loading and horizontal loading. Vertical loading makes use of the concept of infinite loading. So based on this, the definition for vertical loading would be, please refer to the slide in front of you. Vertical loading is loading of jobs at a work center, job by job, usually according to some priority criterion, using infinite loading. That is, jobs assigned to work centers without any reference to the capacity of the work center. یعنی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے انفینائٹ لوڈنگ کا جو کانسیپٹ تھا اسی کو استعمال کرتے ہوئے ورٹیکل لوڈنگ کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کر دی. یعنی ورٹیکل لوڈنگ کانسیپٹ میں وہی شارٹ کمنگ آ رہی ہے کہ اگر آپ کا ورک سینٹر جو ہے اس کی کیپیسٹی آئیڈینٹیفائی ہونے کے باوجود آپ اس کے اوپر ایسی جاب لوڈ کر دیتے ہیں جو اس کی کیپیسٹی سے مطابقت یا سملیرٹی نہیں رکھتی, تو یو ول اینڈ اپ ہیونگ سم پرابلمس. اس کے برعکس دا کانسپٹ آف ہاریزونٹل لوڈنگ از دیٹ loading each job on all work centers will require that all the work centers should have the next job only if we are able to give due importance to the concept of finite loading. In other words, loading each job on all work centers will require that کہ جب تک سے آپ کی ایک جاب کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ کی نیکسٹ جاب کسی بھی ورک سینٹر کے اوپر نہ جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہاریزونٹل اور ورٹیکل لوڈنگ میں کون سے امپورٹنٹ کانسیپٹس کو انکارپوریٹ کیا. اسی طرح سے جب آپ بات کریں گے فارورڈ شیڈیولنگ کی یا بیکورڈ شیڈیولنگ کی, تو وہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فارورڈ شیڈیولنگ آلویز ریفرز ٹو شیڈیولنگ اہیڈ فرام سم ریفرنس پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ سملرلی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بیکورڈ شیڈیولنگ یو آر ٹرائنگ ٹو ورک بیکورڈس فرام دیٹ پرٹیکولر ڈیو ڈیٹ. اور پھر آپ ویسے بھی ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں, دیٹ از دا کانسیپٹ آف گین چارٹ. گین چارٹ کی ایک اور امپورٹنٹ ٹائپ شیڈیول چارٹ کہلاتی ہے. شیڈیول چارٹ از اے گین چارٹ دیٹ shows the orders or jobs in progress and whether they are on schedule or not. یعنی اگر آپ شیڈیول چارٹ کی ایکچوئل یوٹیلیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو you should ensure and check whether the jobs are on schedule or not. اگر آپ کو یاد ہو ہم throughout the semester مختلف quantitative techniques پڑھتے چلے آئے ہیں. ہماری آج کی ڈسکشن on scheduling would not be complete if we are unable to discuss the assignment method of linear programming. یہ assignment method کا جو ماڈل ہے it is a typical example of linear programming model. اور اس میں بھی ہماری intent وہی ہے that we want to optimize our available resource. اس optimization کے لیے جو ٹیکنیک ہم استعمال کریں گے اسے Hungarian method کا نام دیا جاتا ہے. Hungarian method is the method of assigning jobs by one-to-one matching with the intent to identify the lowest cost solution. یعنی اگر آپ lowest cost solution حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو Hungarian method کے استعمال میں one to one matching کرنی ہوگی. یعنی جتنی جابز ہیں ان کو اتنی ہی مشینز کے اوپر آپ کس طرح سے لوڈ کریں گے. We can take a step-by-step approach to understand and make good use of this Hungarian method. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ اسٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں پہلا اسٹیپ یہ ہے that first of all acquire the relevant cost information and arrange it in a tabular form. جو بھی آپ انفارمیشن گیدر کریں اس کو ٹیبل کی شکل میں آپ ریپرزینٹ کریں تو یہ آپ کا ہنگیرین میتھڈ کی پہلی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. اسٹیپ نمبر 2, obtain the row reduction. This is obtained by subtracting the smallest number in each row from every number in the row. ٹھیک ہے, اور جو بھی ریزلٹس آپ کے پاس آئیں گے اس ریزلٹ کو آپ ایک نئے ٹیبل کی شکل میں اپنے سامنے لے آئیں گے. تو آپ نے دیکھا رو ریڈکشن میں آپ نے کسی بھی رو کا جو سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے یا انٹری ہے اس کو سلیکٹ کیا اور تمام کی تمام رو انٹریز کو اس سے سبٹریکٹ کر دیا
اور جو آپ کے پاس روز کے جواب آتے ہیں وہ رو ریڈکشن کی فارم میں ایک نئے ٹیبل میں آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. دا تھرڈ اسٹیپ از obtain the column reduction. کالم ریڈکشن جو ہے وہ quite similarly ویسے ہی ایکٹیویٹیز کو پرٹین کرتا ہے جو آپ نے رو ایکٹیویٹیز میں دیکھی. میننگ یو آئیڈینٹیفائی دا اسمالسٹ اینٹری ان ایچ کالم, اور اس اسمالسٹ اینٹری ان ایچ کالم کو آپ سبٹریکٹ کر دیجیے تمام کالم کی اینٹریز سے, اور اگین آپ کے پاس ایک نیا ٹیبل آ جائے گا. اب فورتھ اسٹیپ میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے whether an optimum solution is possible. optimum solution کب possible ہوگا؟ optimum solution کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے that you determine the minimum number of lines needed to cover or cross out all the zeros. If the number of lines equals the number of rows, an optimal or optimum solution is possible. In that case, you can just move to the final step. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ یہ ہنگیرین میتھڈ کی ایک شارٹ کمنگ ہے, اور صرف رو ریڈکشن اور کالم ریڈکشن سے آپ آپٹیمل سولوشن نہیں حاصل کر سکتے. تو اس صورت میں اسٹیپ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر آپ کی نمبر آف لائنس جو آپ نے زیرو کو کراس آؤٹ کر کے حاصل کی از لیس دین دا نمبر آف روز, آپ کو اپنی ٹیبل کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہوگا. یعنی وہ ٹیبل کی فارم جو آپ نے کالم ریڈکشن کے بعد حاصل کی, اس پرٹیکولر ٹیبل فارم کو آپ تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے. کس طرح سے؟ یو کین سبٹریکٹ دا اسمالسٹ انکورڈ نمبر فرام ایوری انکورڈ نمبر ان دا ٹیبل. دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ اس میں ایڈ دا اسمالسٹ انکورڈ نمبر ٹو دا نمبرز ایٹ دا انٹرسیکشن آف کورنگ لائنس. نمبر تھرڈ اسٹیپ کیا ہوگا یا سب اسٹیپ کیا ہوگا؟ نمبرز کراسڈ آؤٹ بٹ ناٹ ایٹ انٹرسیکشنز آف کراس آؤٹ لائنس کیری اوور ان چینج ٹو دا نیکسٹ ٹیبل. یعنی آپ کی جو نئی ٹیبل کی فارم ہوگی اس میں وہ تمام نمبرز جو انٹرسیکشنز پہ نہیں موجود اور ان کی جو ویلیوز ہیں وہ ویسے ہی آپ ریٹین کر لیں گے. ان ادر ورڈس یو آر جسٹ ایڈنگ دا اسمالسٹ نمبر ٹو دا کراس آؤٹ نمبرس. خیر یہ جب ہم ایگزامپل کریں گے تو ہمیں پوائنٹ بہت زیادہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. تو 6th پوائنٹ وڈ بی ریپیٹ اسٹیپس 4th and 5th till the time you have the optimal or optimum table obtained. اور یہ آپ آئٹریشن کرتے رہیں گے جب تک سے آپ یہ چیز obtain نہیں کر لیتے. Number 7th point is that make the assignments of the jobs to the machines. پہلے تو آپ نے ایسی روز اور کالمس کو ٹیک اپ کرنا ہے جس میں صرف ایک زیرو ہے. پھر آپ نے آئٹمس وہ میچ کرنے ہیں جہاں پر زیروز ہوں, اور کوشش آپ یہ کریں گے یو شوڈ بی ایبل ٹو میچ اونلی 1 رو اینڈ 1 کالم. اگر آپ کوشش کر کے روز اور کالمس کو جب اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیں, کراس آؤٹ کر لیں, تو آپ کو بہت آرام سے ایک سیکوینس آف آپریشن آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی. دیٹ وڈ بی دی ہنگیرین اپروچ ٹو لوڈ یور ورک سینٹرز ود ڈفرنٹ جابس. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. ہم نے اس میں جو کاسٹ انفارمیشن ہے ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اینڈ واٹ وی کین سی آن دا سلائڈ از دیٹ ویو گاٹ 4 machines ABCD, اور ہمارے پاس 4 ہی جابز ہیں جن کو ہم نے جاب 1, جاب 2, جاب 3 اور جاب 4 کا نام دے دیا. اب سب سے پہلے اسٹیپ میں آپ نے اپنے کاسٹ کی جو انفارمیشن ہے اس کو ٹیبل میں جب ارینج کر لیا تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ رو منیمم کے اسٹیپ کو کیری آؤٹ کریں. رو منیمم کے اسٹیپ کے لیے ضروری ہے کہ تمام کی تمام روز میں جو منیمم ایلیمنٹ آف انٹری آپ کو نظر آتا ہے اس کو اس پرٹیکولر رو میں سے آپ سبٹریکٹ کر دیجیے, تو آپ کے پاس ایک پرٹیکولر آنسر آ جائے گا. دیٹ پرٹیکولر آنسر وڈ بی یور رو ریڈکشن فارم آف دا ٹیبل. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ رو منیمم حاصل کرنے کے بعد ہاؤ کین یو ریڈیوس دا نیو ٹیبل ٹو اے کالم منیمم اسٹیج. کالم منیمم اسٹیج کے لیے آپ نے تمام کے تمام کالمس میں جو منیمم ایلیمنٹ ہے یا سب سے اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو سلیکٹ کر کے تمام کالم انٹریز میں سے سبٹریکٹ کرنا ہوگا.
at that point in time you would have different table, اور وہ different table کو آپ column minimum یا column reduced version کہہ سکتے ہیں. Your third step would require you to check for the optimal solution. اور optimal solution آپ کس طرح سے چیک کریں گے کہ آپ جو کالم منیمم والا ٹیبل ہے اس کو دیکھیں کہ کیا یہاں پہ جو نمبر آف لائنس جس کے ذریعے آپ زیروز کو کراس آؤٹ کر سکتے ہیں وہ نمبر آف روز کے برابر ہیں یا نہیں. اگر ایسی سچویشن ہے then you have the optimal solution. If this is not the situation, then you need to carry out some further calculations. تو آپ کے اس ایگزامپل میں تو کم از کم جب آپ نمبر آف زیروز کو کراس آؤٹ کرتے ہیں تو ایسی سچویشن نظر نہیں آتی. پہلی بات تو یہی ہے کہ نمبر آف زیروز کو آپ نے اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے دیٹ آپ نے میکسیمم نمبر آف زیروز کو ایک لائن کے اندر لے کے آ کے کراس آؤٹ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کے پاس جو ریڈیوس فارم ٹیبل کی آئے گی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لائنس بنتی ہیں وہ اگر تو میچ کر جائیں نمبر آف روز کے ساتھ تو آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن ہے. اگر ایسی سچویشن نہیں ہے then you are not in a position to call your reduced form of the table as the optimal solution. ایسے موقع پہ آپ کیا کریں گے, آپ subtract کریں گے smallest value کو that has not been crossed out from every number that has not been crossed out. ہمارے اس ایگزامپل میں وہ نمبر 1 ہے, اور اسی نمبر کو آپ ایڈ کر دیں گے انٹرسیکشنز کے اوپر جو زیرو والی کورنگ لائن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. وہ تمام نمبرز جو ان دو لائنز کے انٹرسیکشن پہ آتے ہیں ہاریزونٹل اور ورٹیکل انٹرسیکشن کے اوپر, آپ اس میں یہ نمبر ایڈ کر دیجیے تو بھی آپ کے پاس ایک نیا ٹیبل ڈیولپ ہو جائے گا. دیٹ نیو ٹیبل وڈ ریکوائر یو ٹو ڈیٹرمن دا منیمم نمبر آف لائنز نیڈیڈ ٹو کراس آؤٹ آل دا زیروز, جو اس کنڈیشن میں 4 ہیں. اور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ اگر دیکھیں گے تو جب آپ نے نمبر آف زیروز والی لائنس کو کراس آؤٹ کیا تو جو لائنس کراس آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہوئی ان کی تعداد ہے 4, اور نمبر آف روز آپ کے پاس پہلے ہی 4 ہے. تو دیر از این انڈیکیشن دیٹ یو ہیو obtained your optimum solution. اور اب optimum solution جب آپ نے حاصل کر لی تو آپ اسائنمنٹس کر سکتے ہیں. You can assign the particular job to a particular machine. اور اس کے بعد ایک سیکوینس جنریٹ ہو جائے گی, اور وہ ہمارے کیس میں بنتی ہے سیکوینس A4 2B 1C and 3D. کہنے کا مقصد اگر آپ کی مشین A کے اوپر جاب نمبر 4 لوڈ کی جائے تو ایک کاسٹ آپ کو انکر ہوگا. اسی طرح سے آپ کی جاب 2 جب مشین B پر لوڈ کی جائے گی تو ایک کاسٹ انکر ہوگا. اسی طرح سے جو جاب 1 ہے وہ مشین نمبر C کے اوپر لوڈ کی جائے گی, اور جو جاب نمبر 3 ہے وہ مشین نمبر D کے اوپر لوڈ کی جائے گی, تو ایک کاسٹ انکر ہو. ان سارے کے سارے سمس کو, ان کاسٹ کو جب آپ سم کر لیں گے یا ایڈ کر لیں گے, دیٹ وڈ بی یور ایکچوئل کاسٹ آف دس ایکٹیویٹی. آپ نے دیکھا کہ ہنگیرین میتھڈ سے آپ کس طرح سے ایک آپٹیمل سولوشن حاصل کر سکتے ہیں, اور اس آپٹیمل سولوشن کے ذریعے آپ کس طرح سے ایک چیز کو اچیو کر سکتے ہیں وچ از دی منیمم کاسٹ یو وڈ لائک ٹو انکر in loading your machines with different jobs. تو اب آپ نے ہنگیرین میتھڈ بھی سیکھ لیا. Now your discussion enters another important phase. That important phase requires you to identify and define the concept of sequencing and workstation. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ باتیں بالکل پتہ ہیں, اور میں بھی کہتا ہوں کہ جناب آپ کو یہ باتیں بالکل پتہ ہیں, بٹ آر انٹینٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی سرٹن پرائرٹی رولس. اور وہ پرائرٹی رولس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہی ہماری ڈسکشن جانسنز رول کی طرف جائے گی. جانسنز رول کی جو ڈسکشن ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ہم سروسز سائٹ کی سیکوینسنگ اور شیڈیولنگ کی بات کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم سیکوینسنگ کی ڈیفینیشن کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں
اور ورک اسٹیشن کی بھی ڈیفینیشن کو اچھی طرح سے سمجھنا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکوینسنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. سیکوینسنگ determines the order in which jobs at a work center will be processed. یعنی اگر آپ نے سیکوینس پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو آپ ایک آرڈرلینس لے کے آ رہے ہیں. دیٹ آرڈرلینس وڈ انشور کہ آپ کے سسٹم کے تھرو جب ایک پروڈکٹ یا ایک سروس فلو کرتی ہے تو وہ کوئی ہنڈرنس کو نہ فیس کرے یا انرشیا کو نہ فیس کرے. سملرلی دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ آف ورک اسٹیشن. ورک اسٹیشن کے کانسیپٹ میں ہم یہ پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ این ایریا ویئر ون پرسن ورکس از آفن ریفرڈ ایز ورک اسٹیشن. اچھا, اس میں آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ ایسی جگہ پہ ایک صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہیں گے جناب میں جہاں پہ کھڑا ہو گیا دس از مائی ورک اسٹیشن. نو, ہی وڈ بی ریکوائرنگ a standardized equipment, machine, or more importantly, he should be working on a specialized job. جب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں گے تو آپ ورک اسٹیشن کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں گے, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو گیدر دا ڈیفینیشن فرام بوتھ دی ڈائمینشنس, پروڈکشن بھی اور سروسز سائڈ کو بھی. وی آر ناٹ limiting ourselves to production or services discussion. We are just trying to understand this important concept کہ جناب سیکوینسنگ کیا ہے اور ورک اسٹیشن کیا ہے. سیکوینسنگ ہم نے دیکھی کہ جی آرڈرلینس ہے ایک سسٹم کی جس کے ذریعے آپ مختلف جابس کو ایک ورک سینٹر کے اوپر ایک خاص آرڈر یا ترتیب کے ذریعے یا ایک خاص سیکوینس کے ذریعے آپ ڈپلوائے کر دیتے ہیں. سملرلی when you're talking about workstation, the workstation concept refers to any man or machine, کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اسپیشل یا اسپیشلائز جاب جہاں پہ اسپیشل اکوپمنٹ کے ذریعے کوئی صاحب کوئی جاب یا کوئی کام سر انجام دیں, اس کو آپ ورک اسٹیشن کا نام دے دیتے ہیں. پرائرٹی رولس کیا ہیں, جاب ٹائم کیا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پرائرٹی رولس تو وہی ہیں, سمپل کامن سینس والی باتیں کہ آپ نے جب کبھی کوئی جاب کو سیکوینس کرنا ہے یا ایک سیکوینس کے تھرو شیڈیول کرنا ہے تو وہاں پر کوئی ایسی کامن سینس والی چیز کو آپ نظر انداز نہ کر دیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم خراب ہو جائے. لائک فار انسٹنس, اف یور پرائرٹی رول از دیٹ یور جاب ریکوائرز یا یور جاب اے ریکوائرز 10 hours for completion, اور آپ کی جو ورک سینٹر اے کی کیپیبلٹی ہے وہ صرف اور صرف 6 گھنٹے کی ہے, تو more or less at that point in time your priority rule should say کہ جناب آپ اس جاب کو ورک سینٹر اے پہ لوڈ نہ کیجیے, you should look for some other work centers. پتا چلا امپروو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ورک سینٹر بی is in a position to carry out the same job A that requires 10 hours in probably like say 5 hours. تو آپ کو simple common sense کیا بتا رہے ہیں؟ The simple common sense over here is that select the order in the jobs in a way جس میں آپ idle time کو کم سے کم رکھیں یا loading time کو کم سے کم رکھیں. تو یہ ایک priority rule کا basis بن گیا. جب آپ بات جاب ٹائم کی کرتے ہیں تو اس میں آپ نے 2 ٹائپ آف ٹائمس کو مد نظر رکھنا. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹائم نیڈیڈ فار سیٹ اپ ایز ویل ایز دا ٹائم ریکوائرڈ فار پروسیسنگ آف دا جاب. اگر آپ ان 2 کانسیپٹس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں when we'll be discussing the priority rules as well as the Johnson rule, ہماری ڈسکشن بہت زیادہ میننگ فل ہو جائے گی. بیکاز جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ہماری جتنی بھی ڈسکشن آپریشن مینجمنٹ کے اس ریفرنس سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو امپروو کرنا ہے, وہاں پر ضروری ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی امپورٹینس آف آل دیز کانسیپٹس. یعنی اگر آپ کو ہنگیرین میتھڈ نہیں آتا تو آپ آپٹیمل سولوشن نہیں معلوم کر سکتے. اگر آپ کو پرائرٹی رول سیٹ کرنے نہیں آتے دین یو آر پرابلی ناٹ گوئنگ ٹو میک گڈ یوز آف دی جانسن رول. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے ہنگیرین میتھڈ میں ایک الگوریدم ڈیولپ کیا تو یہ بہت آسان سا ایک الگوریدم تھا. الگوریدمس اب بہت زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں ود دا ایڈ آف کمپیوٹر ایپلیکیشن. اگر آپ یہ پیپر بیسڈ شیڈیولنگ
کو سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب کمپیوٹر اپلیکیشنز موجود نہیں تھیں اور انسان کمپلیکس قسم کے پروجیکٹس یا کمپلیکس قسم کی جابس ٹیک اپ کر رہے تھے, تو وہاں پر آپ کو کتنے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز کو ہینڈل کرنے کے لیے کتنے پاورفل الگوریدمس ڈیولپ کرنے ہوتے تھے. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں فوکس کرے گی سیکوینسنگ کے ان امپورٹنٹ کانسیپٹس کو جن کے لیے ہمیں پہلے پرائرٹی رولز کا جاننا اور بنانا اور ڈیولپ کرنا ضروری ہے. ہمیں جانسن رولز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم پراپر طریقے سے سیکوینسنگ ان سروسز انڈسٹری کو دیکھ سکیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم آپریشن اسٹریٹجی کو بھی ٹیک اپ کر سکیں, بیکاز آپریشن اسٹریٹجی ود ریسپیکٹ ٹو سیکوینسنگ is probably the prime responsibility of any new person who is going to work in any organization, again whether it's the production organization or the services organization. کہ اگر اس کو آپریشن مینیجر کی جاب ملے گی تو اسے سیکوینسنگ کا کانسیپٹ زیادہ کلیئرلی پتا ہونا چاہیے. So we'll work and spend some time on the operation strategy with respect to sequencing in our next lecture, along with the concept of scheduling. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts which we covered on our discussion with respect to scheduling would find judicious application in your future endeavor as an operations manager. Till the next time, focus on your study, stay safe and be happy. Khuda Hafiz.